بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ناول ہم شروع کرنے والے ہیں وہ ہے آب حیات۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں شروع کرتے ہیں ناول۔ چنی سے آنے والے بدبو کے بھبوکے سب سے پہلے حمید نے ہی محسوس کیے تھے۔ اس نے بے اختیار اپنی ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے باپ سے کہا، "Oh my God, she's so smelly and dirty and ugly. Oh my God, یہ کتنی بدبودار، گندی اور بدصورت ہے۔" وہ بے اختیار ناک پر ہاتھ رکھے کہتا گیا تھا، جبکہ جبریل اور عنایہ کچھ فاصلے پر کھڑے کسی تبصرے اور سوال کے بغیر گھر میں باپ کے ساتھ آنے والے اس مہمان کو دیکھ رہے تھے۔ "حمید!" سالار نے اسے ڈانٹنے والے انداز میں پکارا اور گھورا۔ "Oh, but then that's okay. Maybe she likes to live like this. I mean, some people like to be different. I like her hairstyle. She's so cool. لیکن ٹھیک ہے، شاید اسے اسی طرح رہنا پسند ہو۔ میرا مطلب ہے کہ کچھ لوگ مختلف ہوتے ہیں۔ مجھے اس کا ہیئر سٹائل اچھا لگا ہے، یہ کول ہے۔" حمید نے ہمیشہ کی طرح باپ کی پھٹکار کے بعد سیکنڈز میں اپنا بیان تبدیل کیا اور اپنی بات کے آخر میں چنی کو ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے باپ سے کہا، "بابا، I also want to have her hairstyle. بابا، میں بھی اس کی طرح ہیئر سٹائل بنانا چاہتا ہوں۔" سالار نے اس کی زبان کی کینچی کو نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سائز کا خاموش نہ ہونے والا جن تھا جو اس گھر کے افراد کے ارد گرد ہر وقت منڈلاتا رہتا تھا، اور اس کے سوالات، ختم نہ ہونے والے سوالات نے امامہ اور سالار کی آئیڈیل والدین بننے کی ہر خواہش، خوبی اور معلومات کو ختم کر دیا تھا۔ "I think she's Goldie look." حمید کی تعریفوں کا سلسلہ جاری تھا۔ وہ اب باپ کو یہ جتا کر خوش کرنا چاہتا تھا کہ اسے وہ بچی اچھی لگی تھی۔ یہ گولڈی لک نہیں ہے، گندی ہے۔ اس نے کئی ہفتوں سے اپنے بال نہیں دھوئے، بلکہ شاید کئی مہینوں سے۔ جبریل نے اسے ٹوک کر بتایا تھا۔ وہ تینوں اب باپ کے پیچھے پیچھے اندر جا رہے تھے۔ "آل رائٹ، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کول نہیں ہے۔" جواب پھر طراق سے ہی آیا تھا۔ جبریل بے اختیار پچھتایا۔ اس نے اس کے تبصرے کا جواب دے کر سالار کے پیچھے لگنے والی بلا اپنے پیچھے لگا لی تھی۔ "اگر میں کئی مہینوں تک اپنے بال نہ دھوؤں تو میرے بال بھی ایسے ہی ہوں گے۔ میرا مطلب ہے گولڈن براؤن یا ایش گرے یا مسٹرڈ یلو۔" اس کا ذہن اب کہیں سے کہیں پہنچ گیا تھا۔ "نہیں۔" جبریل نے بے حد سخت لہجے میں فل سٹاپ لگایا۔ "اوکے۔" حمید نے بے حد اطمینان سے کہا، "لیکن میں اپنے بال ڈائی تو کر سکتا ہوں۔" جبریل نے اس بار اسے مکمل طور پر نظر انداز کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ بالوں کے بعد چنی جیسے ناخنوں کو بھی اپنانے کے بارے میں سوچنا شروع کر دے۔ امامہ نے سالار کو اس بچی کو اٹھائے دیکھا تھا۔ وہ طیبہ کے ساتھ بیٹھی اس وقت چائے پی رہی تھی اور وہ چائے پینا ہی بھول گئی تھی۔ "یہ کون ہے؟" "بعد میں بتاؤں گا۔ تم اسے نہلا کر کپڑے بدل دو اس کے، پھر میں اسے ڈاکٹر کو دکھانا چاہتا ہوں۔" اس نے چنی کو گود سے اتارتے ہوئے کہا تھا۔ امامہ کچھ الجھی تھی، لیکن وہ اسے لے کر چلی گئی تھی، اور اس کو نہلانے کی کوشش کے آغاز میں ہی اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس بچی کے بالوں کو کاٹے بغیر اس کو نہلایا نہیں جا سکتا۔ اس کے سر میں بڑے بڑے پھوڑے تھے، اور ان پھوڑوں سے رسنے والی پیپ نے اس کے بالوں کی لٹوں کو آپس میں اس طرح جوڑ دیا تھا کہ اب ان کا کھلنا ممکن نہیں رہا تھا۔ اس نے شیونگ کٹ میں بڑی کینچی سے چنی کے سارے بال جڑوں تک کاٹ دیے تھے۔
وہ اس کا سر گنجا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ پھوڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ امامہ کو اس بچی کو نہلاتے ہوئے بہت رحم اور ترس آیا تھا اور بے حد حیرانی بھی ہوئی تھی اسے۔ چنی بالکل چپ چاپ بیٹھی نہاتی رہی تھی۔ اس نے عام بچوں کی طرح رونا دھونا نہیں مچایا تھا، نہ ہی اپنے بال کٹنے یا ان پھنسیوں اور پھوڑوں پر ہاتھ لگنے پر کسی تکلیف کا اظہار کیا تھا۔ بیڈ روم میں جبریل اور عنایا باتھ روم میں جا کر اس بچی کی صفائی ستھرائی کو بذات خود جا کر دیکھنے سے حمین کو روکنے کی کوششوں میں مصروف تھے، جنہیں اس کام پر امامہ تعینات کر کے گئی تھی۔ وہ بالآخر جب چنی کو بالکل کریو کٹ میں نہلا دھلا کر حمین ہی کا ایک جوڑا پہنائے باہر لائی تھی تو اسے دیکھ کر سب سے پہلے چیخ مارنے والا حمین ہی تھا۔ "او مائی گاڈ ممی، یو ہیو میڈ ہر اگلیئر، ہاریبل، اینڈ یو ہیو ڈسٹرائڈ مائی موسٹ فیوریٹ شرٹ۔ او مائی گاڈ ممی، آپ نے اسے مزید بدصورت، خوفناک بنا دیا ہے، اور آپ نے میری سب سے فیوریٹ شرٹ بھی خراب کر دی ہے۔" اس کو دوہرا غم تھا، چنی کے بالوں کے ساتھ ساتھ اپنی شرٹ کو اس کے جسم پر دیکھ کر بھی دکھ ہوا تھا۔ "ممی، شی واز گرل، یو ہیو میڈ ہر اے بوائے، گاڈ ول نیور فارگیو یو فار دیٹ۔ ممی، یہ لڑکی تھی، آپ نے اسے لڑکا بنا دیا، اللہ اس کے لیے آپ کو معاف نہیں کرے گا۔" امامہ کو اس کی اس بات پر ہنسی آئی۔ سالار ٹھیک کہتا تھا، وہ عجیب و غریب ہی تھا، اور چنی اس ساری گفتگو کے دوران خاموشی سے اپنے اس نئے خاندان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس گھر میں ہمیشہ کے لیے رہنے آئی تھی، لیکن اس وقت کسی کو اس کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ مہمان نہیں تھی۔ "اور اب اس کا کرو گے کیا؟" امامہ نے اپنے بیڈ پر سالار اور اپنے درمیان پرسکون گہری نیند میں خراٹے لیتی چنی کو دیکھتے ہوئے سالار سے پوچھا، جو بیڈ کے دوسری جانب نیم دراز تھا، اور وہ بھی اس وقت چنی ہی کو دیکھ رہا تھا، جو اس بات سے مکمل طور پر بے خبر اور بے نیاز تھی کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے محبت اور شفقت کے ساتھ اس کا پیٹ بھر جانے تک اسے کھانا کھلایا تھا، اور وہ بے حد رغبت سے امامہ اور حمین کے ہاتھوں سے لقمے لے لے کر کھاتی رہی تھی، خاص طور پر حمین کے ہاتھوں سے، جو بہت ضد کر کے اس کار خیر میں شامل ہوا تھا۔ "او مائی گاڈ!" حمین نے اپنے ہاتھ میں پکڑا پہلا ہی لقمہ کھانے پر جیسے خوشی اور جوش کے عالم میں اپنے مخصوص انداز میں چیخ مارتے ہوئے نعرہ لگایا تھا، "ممی، شی لائکس می، ممی یہ مجھے پسند کرتی ہے۔" اس نے ٹماٹر کی طرح سرخ ہوتے ہوئے امامہ کے کان میں وہ سرگوشی کی تھی جو لاؤنج میں بیٹھے ہر شخص نے سنی تھی۔ 6 فٹ دور بیٹھے جبریل نے ایک کتاب کے ورق گردانی کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، اور پھر بے حد تحمل سے اگلا صفحہ پلٹتے ہوئے ایک جوابی سرگوشی کی، "شی از دی اونلی ہو لائکس یو، صرف یہی تمہیں پسند کرتی ہے۔" امامہ نے حمین کے انکشاف کو اسی طرح نظر انداز کیا تھا جس طرح حمین نے جبریل کے تبصرے کو۔ وہ اس وقت چنی کو کھانا کھلانے میں مصروف تھا، اور یہ ایک اہم ترین کام تھا جو اسے سونپا گیا تھا۔ چنی پلکیں جھپکائے بغیر حمین اور امامہ کو باری باری دیکھتے ہوئے ان کے ہاتھ سے کھانا کھاتی رہی تھی، بے حد سکون اور اطمینان سے، جو حیران کن تھا، اور وہ سکون و اطمینان اس وقت بھی اس کے وجود سے جھلک رہا تھا جو نیند میں تھا، اور جسے دیکھتے ہوئے سالار بے حد گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے کچھ دیر پہلے ہی امامہ کو اس کے اور اس کے باپ اور خاندان کے حوالے سے پیش آنے والے
تمام حالات و واقعات کو اپنے احساس جرم کے ساتھ آگاہ کیا تھا اور چنی کے لیے امامہ کی ہمدردی اور ترس میں بے پناہ اضافہ کر دیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود اہم ترین سوال وہی تھا جو امامہ نے پوچھا تھا۔ میں اسے کسی اورفنیج، یتیم خانہ یا ویلفیئر ہوم میں داخل کروانے کے لیے لے کر آیا ہوں۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے، مجھ پر اتنی ذمہ داری تو آتی ہے کہ میں اس کی زندگی خراب ہونے نہ دوں، جو وہاں رہ کر ہو جائے گی جہاں یہ تھی۔ سالار نے بے حد سنجیدگی سے امامہ سے کہا، تم احساس جرم کا شکار ہو رہے ہو۔ اس کے اعتراف کے باوجود امامہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ ہاں، جو کچھ اس کے باپ نے اپنے خاندان کے ساتھ کیا، اس میں بھی قصوروار ہوں۔ تھوڑی سی زیادہ کنسرن دکھا دیتا میں تو یہ سب نہ ہوتا جو ہو گیا۔ سالار اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ امامہ نے اس کا ہاتھ تھپکا۔ تم اسے اپنے پاس رکھ کر کسی یتیم خانے میں داخل نہیں کروا سکتے، خاص طور پر اس صورتحال میں جب اس کے رشتہ دار موجود ہیں اور کورٹ نے انہیں اس کی گارڈین شپ بھی دے رکھی ہے۔ وہ تمہارے خلاف قانونی کارروائی کر سکتے ہیں۔ امامہ نے جیسے اسے خبردار کیا تھا۔ مجھے پرواہ نہیں ہے، اس کا بھی کچھ نہ کچھ انتظام کر لوں گا میں۔ فی الحال تو میں نے اپنی لیگل ٹیم سے کہا ہے کہ وہ اس کے بارے میں مجھے ایڈوائز کریں۔ کورٹ کو اپروچ کیا جا سکتا ہے، اس بچی کے لیے گارڈین شپ بدلی جا سکتی ہے، کوئی بہتر رشتہ دار ڈھونڈا جا سکتا ہے، یا پھر کسی ویلفیئر ہوم کو اس کی ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے۔ وہ امامہ سے کہہ رہا تھا، اور اس ساری گفتگو کے دوران سالار سکندر نے ایک لمحے کے لیے بھی اس بچی کو گود لینے کے آپشن پر سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ صرف اس بچی کی بہتر نگہداشت کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے روپیہ خرچ کرنے پر تیار تھا، اور اس کا خیال تھا کہ وہ پاکستان میں قیام کے دوران ہی چنی کے لیے کوئی بہتر گھر تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ خیال پہلی بار اس گھر میں حمین کو آیا تھا، جو دوسرے دن امامہ سے چنی کا نام پوچھنے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ مجھے یاد ہی نہیں رہا تمہارے بابا سے اس کا نام پوچھنا۔ امامہ کو اس کے استفسار پر یاد آیا، سالار اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ چنی، امامہ اور تینوں بچوں کے ساتھ لاؤنج میں تھی، جہاں وہ عنایا کے تھمائے ہوئے کچھ کھلونوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ اس کے سر اور جسم پر موجود الرجی پر اب وہ کریم لگی ہوئی تھی جو امامہ تھوڑی دیر پہلے اسے ڈاکٹر کو دکھا کر تشخیص کرانے کے بعد لے کر آئی تھی۔ کین آئی نیم ہر؟ میں اس کا نام رکھ دوں؟ حمین نے ماں کی بات کے جواب میں اسے تجویز پیش کی۔ نہیں، تم یہ نہیں کر سکتے۔ اس سے کچھ فاصلے پر ایک کتاب پڑھتے ہوئے جبریل نے جیسے اسے لگام ڈالنے کی کوشش کی۔ کیوں؟ حمین نے اپنا پورا منہ اور آنکھیں بیک وقت پوری طرح کھول کر انہیں گول کرتے ہوئے تعجب کی انتہا پر پہنچتے ہوئے کہا، کیونکہ اس کا پہلے ہی ایک نام ہے۔ جبریل نے اسی ٹھنڈے انداز میں اس کے سوال کا جواب ایسے دیا جیسے اسے حمین کی کم عقلی پر افسوس ہو رہا ہو۔ تمہیں اس کا نام پتہ ہے؟ تڑاک سے اگلا سوال جبریل کی طرف اچھالا گیا۔ نہیں، جبریل گڑبڑایا، مجھے اس کا نام نہیں پتا۔ حمین نے اسی انداز میں اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسی ڈرامائی انداز میں کہا، ممی اس کا نام نہیں جانتی۔ وہ اب امامہ کی طرف متوجہ تھا جو عنایا کے لیے کچھ ڈرائنگ کر رہی تھی۔ عنایا کو اس کا نام نہیں پتا۔ اس نے اب اپنے دونوں ننھے ننھے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو پھیلایا۔ اوہ، پوری دنیا میں کسی کو بھی اس کا نام نہیں معلوم۔
وہ جیسے عدالت میں اس کا کیس لڑنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رہا تھا۔ اور تم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اس کا کوئی نام ہو؟ اس کے انداز میں اس قدر ملامت تھی کہ ایک لمحے کو جبریل کو بھی مدافعانہ انداز اختیار کرنا پڑا۔ وہ بری طرح گڑبڑایا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا۔ میں نے خود سنا ہے۔ حمید نے اپنے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی موٹی موٹی سیاہ آنکھیں مکمل طور پر گول کرتے ہوئے اہم گواہ کا رول ادا کیا۔ جبریل نے فوری طور پر اپنا چہرہ کتاب کے پیچھے چھپانے میں عافیت سمجھی تھی۔ وہ اس چھوٹے بھائی کو تو تبھی چپ نہیں کروا سکا تھا جب اسے بولنا نہیں آتا تھا، اور اب چپ کروانا۔ حمید، اس کے پیرنٹس نے اس کا کوئی نہ کوئی نام ضرور رکھا ہوگا، وہ اتنی بڑی ہے۔ امامہ نے اس بار مداخلت کرنی ضروری سمجھی۔ حمید کو اس کی بات پر جیسے کرنٹ ہی لگ گیا۔ پیرنٹس؟ اس کے حلق سے عجیب سی آواز نکلی تھی۔ جبریل کو کتاب ہٹا کر اسے دیکھنا پڑ گیا۔ او مائی گاڈ! حمید کی آواز صدمہ زدہ تھی۔ پھر یہ ان کے پاس کیوں نہیں ہے؟ اس نے اسی صدمے میں امامہ سے جیسے احتجاجاً کہا تھا، اور یہ وہ سوال تھا جس کا جواب امامہ نہیں دے سکتی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس سوال کے جواب میں چنی کے خاندان کے بارے میں اسے کیا بتائے۔ اس کی خاموشی نے حمید کو جیسے اور بے تاب کیا۔ کیا اس کا کوئی بھائی یا بہن بھی نہیں ہے؟ نہیں، اس کا کوئی نہیں ہے، امامہ نے جواب دیا۔ حمید کا چہرہ کھل اٹھا۔ تب تو میں اس کا نام رکھ سکتا ہوں۔ گفتگو جہاں سے شروع ہوئی تھی گھوم پھر کر وہیں آ گئی تھی۔ حمید اپنی کوئی بات نہیں بھولتا تھا۔ یہ اس کے ماں باپ کی بدقسمتی تھی۔ اوکے، تم اس کا نام رکھ لو، امامہ نے جیسے ہاتھ جوڑنے والے انداز میں اس کے سامنے ہتھیار ڈالے اور دوبارہ عنایا کی ڈرائنگ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ممی، کیا یہ ہمارے ساتھ رہے گی؟ حمید نے ایک اور سوال سے اسے مشکل میں ڈالنا ضروری سمجھا۔ نہیں، امامہ نے اسی طرح کام میں مصروف اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر کہا۔ کیوں؟ حمید نے جیسے چیخ نما انداز میں سوال کیا۔ امامہ صرف گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ حمید کے پاس سوال ختم ہو جائیں یا وقتی طور پر کسی وقت رک جایا کریں۔ جب تمہارے بابا آئیں گے تو انہی سے پوچھنا۔ اس نے بلا کو اپنے سر سے ٹالنے کی کوشش کی۔ ممی، کیا ہم اس کو ایڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ امامہ کا دماغ گھوم گیا تھا اس سوال پر۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی دوسری صورتحال ہوتی تو وہ اس سوال پر ہنس پڑتی، لیکن محمد حمید سکندر نے اپنے ماں باپ کی حصے مزاح کو ختم کر دیا تھا۔ ان کی برداشت کے پیمانے کے ساتھ ساتھ تم اسے اڈاپٹ کیوں کرنا چاہتے ہو؟ جبریل نے جیسے ہول کر کہا تھا۔ کیونکہ مجھے ایک بیبی چاہیے، اس نے بے حد نروٹھے انداز میں کسی سے نظریں ملائے بغیر اعلان کیا۔ جبریل جیسے غش کھا گیا تھا۔ امامہ دم بخود اپنے 3.5 سالہ بیٹے کی شکل دیکھ کر رہ گئی تھی، جبکہ لاؤنج میں آتے ہوئے سکندر عثمان اپنی ہنسی پر قابو نہیں رکھ سکے تھے۔ حمید نے سکندر عثمان کو اندر آتے اور ہنستے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر جا کر ان کی ٹانگوں سے لپٹا اور اس نے وہ مطالبہ ایک بار پھر پیش کیا۔ ایک دن آئے گا جب بیبی آپ کے پاس ہوگا، انہوں نے اسے تھپکتے ہوئے تسلی دی۔ ایک دن؟ حمید کی آنکھیں عادتاً گول ہوئیں۔ آج کیوں نہیں؟ اس نے ضد کی۔ سکندر عثمان نے زمین پر بیٹھی کھلونوں سے کھیلتی ہوئی چنی کو دیکھا۔ جتنا ترہم اور احساس جرم سالار سکندر کے دل میں چنی کے لیے تھا، اتنا ہی ترہم
سکندر عثمان کے دل میں اس بچی کے لیے تھا، وہ جیسے ان دونوں کا مشترکہ احساس جرم تھی۔ بیٹا، اسے واپس جانا ہے، وہ آپ کی بیبی نہیں ہو سکتی۔ سکندر عثمان نے اب حمین کو سمجھانے کی کوشش کا آغاز کیا۔ اسے کہاں جانا ہے؟ حمین کو سکندر عثمان کی بات پر ایک نیا جھٹکا لگا۔ وہ جیسے ہکا بکا انداز میں چنی کو دیکھنے لگا۔ اپنی فیملی کے پاس، سکندر عثمان نے مختصراً کہا۔ وہ اسے یتیم خانے کے بارے میں بتانا نہیں چاہتے تھے، نہ چنی کے حوالے سے مزید سوالوں کا پنڈورا باکس کھولنا چاہتے تھے، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کا سوال اس صورتحال میں غلط ہو گیا تھا۔ لیکن ممی نے کہا تھا اس کی کوئی فیملی نہیں ہے۔ سکندر عثمان نے امامہ کو دیکھا۔ امامہ نے انہیں، آپ کے بابا اس کو کسی نرسری میں داخل کرانا چاہتے ہیں۔ امامہ نے اس کے لیے ایک جواب ڈھونڈا۔ یہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتی؟ ہمارا گھر اتنا بڑا ہے۔ اس نے ہاتھ پھیلا کر اتنا پر زور دیا۔ سوال بے ساختہ تھا اور جواب بھی اسی میں تھا۔ بچے بعض دفعہ وہ حل چٹکی بجاتے پیش کر دیتے ہیں جن سے بڑے آنکھیں چراتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ حمین کا یہ حل سالار سکندر نے بھی سنا، جو اس وقت چند یتیم خانوں کا معلوماتی میٹیریل اٹھائے لاؤنج میں داخل ہو رہا تھا۔ لیکن اس وقت حمین کا یہ حل ان سب کو حمین کی بچگانہ ضد اور فینٹیسی سے زیادہ کچھ نہیں لگا تھا۔ وہ ابھی 2 ہفتے اور پاکستان میں تھا اور وہ ان 2 ہفتوں میں چنی کے حوالے سے کوئی فیصلہ کر لینا چاہتا تھا۔ لیکن اس سے پہلے وہ اس کے رشتہ داروں سے کورٹ کے ذریعے چنی کی گارڈین شپ لینے کے لیے مالی معاملات طے کرنے میں مصروف تھا۔ یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ آپ کے دادا ابو کا گھر ہے۔ اندر آتے ہوئے سالار نے اس کے سوال کا جواب پیش کیا۔ حمین سوچ میں پڑا۔ آپ کے بابا صحیح کہہ رہے ہیں۔ امامہ نے جیسے اس کی خاموشی پر سکون کا سانس لیا۔ ہمارے پاس گھر نہیں ہے؟ حمین الجھا۔ یہ ہمارے ساتھ کنشاسا میں رہ سکتی ہے۔ حمین کو کنشاسا والے گھر کا خیال آیا، لیکن وہ بھی ہمارا گھر نہیں ہے۔ ہم اسے جلد چھوڑ دیں گے، زیادہ سے زیادہ 1 سال میں۔ سالار نے بے حد سنجیدگی سے اس کے ساتھ یوں بات کرنا شروع کر دی جیسے وہ کسی بڑے آدمی سے بات کر رہا ہو۔ اس کے تینوں بچے غیر معمولی ذہانت کے مالک تھے اور یہ ان کے جینز میں ودیعت ہوئی تھی، مگر یہ غیر معمولی ذہانت جو جبریل اور عنایا کی شکل میں انہیں نعمت لگی تھی، حمین کی شکل میں مصیبت بن گئی تھی۔ حمین ابھی بھی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ جیسے چنی کے لیے ایک گھر کی تلاش میں تھا جہاں اسے رکھا جا سکتا، اور امامہ کو گھر کے ذکر پر جیسے اپنا گھر یاد آ گیا تھا۔ ہمارے پاس ہمارا اپنا گھر کیوں نہیں ہے؟ ہمارا اپنا گھر ہوگا۔ امامہ نے حمین کو جیسے بہلایا۔ کب؟ بہت جلد۔ امامہ چائے بنا کر سالار اور سکندر عثمان کو پیش کر رہی تھی، جو ملازم چند لمحے پہلے رکھ کر گیا تھا۔ اسی لیے منع کرتا تھا میں کہ فضول خرچیاں مت کرو، وقت پر ایک گھر بنا لو جیسے تمہارے سارے بھائیوں نے بنا لیے۔ سکندر عثمان کو اس موضوع گفتگو سے وہ پلاٹ اور وہ انگوٹھی یاد آ گئی۔ وہ پلاٹ اس وقت ہوتا تو 4-5 کروڑ کا ہو چکا ہوتا، اس رنگ کی اس وقت کی مارکیٹ پرائس سے ڈبل۔ سکندر عثمان نے روانی سے کہا۔ اپنے لیے چائے ڈالتی امامہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی، الجھی۔ کس رنگ کی؟ اس نے جیسے حیران ہو کر سکندر عثمان سے پوچھا۔ جو رنگ تم نے پہنی ہوئی ہے۔ سکندر عثمان نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ سالار کو غلطی کا احساس ہوا۔ اسے سکندر کو اس موضوع پر آنے سے پہلے
موضوع بدل دینا چاہیے تھا، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ امامہ نے بے یقینی سے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کو دیکھا، پھر سالار کو، پھر سکندر عثمان کو۔ یہ پلاٹ بیچ کر آئی ہے؟ ہاں، 1,37,00,000 کی۔ ذرا سوچو، 10-11 سال پہلے وہ پلاٹ نہ بکتا تو آج وہ اسلام آباد میں جس جگہ پر ہے اس سے 4-5 گنا قیمت ہو چکی ہوتی۔ رنگ تو اتنی قیمتی نہیں ہو سکتی وقت کے ساتھ۔ سکندر عثمان نے نہ امامہ کے تاثرات پر غور کیا تھا نہ سالار کے۔ وہ روانی میں چائے پیتے ہوئے بات کہتے چلے گئے تھے۔ امامہ ساکت اور دم بخود سالار کو دیکھ رہی تھی، جو اس سے نظریں چرائے چائے پینے میں مصروف تھا۔ وہ اس وقت یہی کر سکتا تھا۔ کمرے میں یکدم اپنی بات کے اختتام پر چھانے والی خاموشی سے سکندر عثمان کو لگا کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ چائے کا آخری گھونٹ لیتے ہوئے وہ رکے۔ انہوں نے ساکت بیٹھی امامہ کو دیکھا، جو سالار کو گھور رہی تھی، اور پھر سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں انہیں اس خاموشی کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ اسے اب بھی نہیں پتا؟ انہوں نے بے یقینی سے اپنے بیٹے سے پوچھا، جس نے بک سامنے پڑی ٹیبل پر رکھتے ہوئے بڑے تحمل سے کہا، اب پتہ چل گیا ہے۔ سکندر عثمان کی سمجھ میں نہیں آیا وہ فوری طور پر اس انکشاف کے بعد کس رد عمل کا اظہار کرتے، جو ایک راز کو غیر ارادی طور پر افشا کرنے پر ان کی شرمندگی کو چھپا لیتا۔ امامہ نے اپنے ہاتھ کی پشت کو پھیلا کر اس انگوٹھی کو دیکھا، پھر سکندر عثمان کو، پھر سالار کو۔ وہ اگر کہتا تھا کہ وہ انمول تھی تو غلط نہیں کہتا تھا۔ اس کی زندگی میں بہت سارے لمحے آئے تھے جب اس کا دل بس سالار کے گلے لگ جانے کو چاہا تھا، کسی لفظ، کسی اور اظہار کے بغیر۔ احسان مندی اور تشکر کے لیے دنیا میں موجود سارے لفظ کبھی کبھی اس جذبے اور احساس کو کسی دوسرے تک پہنچانے کے لیے چھوٹے پڑ جاتے ہیں، جو انسان کے اندر سے کسی دوسرے کے لیے کسی چشمے کی طرح امڑتا ہے۔ اس کا دل بھی اس وقت سالار سے صرف لپٹ جانے کو چاہا تھا، بچوں کی طرح۔ وہ زندگی میں کتنی بار اسے اس طرح گونگا کرتا رہے گا؟ اس نے سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھتے ہوئے سوچا تھا، جو اس کی زندگی کی کتاب کا سب سے خوبصورت ترین باب تھا۔ یہ اس انگوٹھی کی قیمت نہیں تھی جس نے امامہ ہاشم کی زبان سے لفظ چھین لیے تھے۔ یہ دینے والے شخص کی بے لوث محبت تھی، جس کے سامنے امامہ کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ کیا کہتی؟ وہ سالار سکندر سے کیا کہہ سکتی تھی؟ تم نے رنگ اتار دی؟ اس رات سالار امامہ کے ہاتھ میں اس رنگ کو نہ پا کر پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ میں بے وقوف نہیں ہوں کہ اتنی قیمتی رنگ ہر وقت پہنے پھروں، امامہ نے اسے جواباً کہا۔ وہ اپنے فون پر کچھ ٹیکسٹ میسیجز چیک کرنے میں مصروف تھی۔ سالار ٹی وی پر کوئی نیوز چینل لگائے بیٹھا تھا جب چینل سرفنگ کرتے ہوئے اس کی نظر امامہ کے ہاتھ پر پڑی تھی، جو اس کے قریب صوفے پر بیٹھی اپنے فون میں گم تھی۔ تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھی اس کی قیمت، اس نے سالار سے کہا۔ صرف اسی خدشے کے تحت نہیں بتایا تھا تمہیں، اور دیکھ لو میرا اندازہ ٹھیک تھا، تم اسے بھی اب لاکر میں رکھ دو گی۔ سالار کچھ ناخوش سا دوبارہ ٹی وی کی طرف سے متوجہ ہوا۔ ایک لمحے کے لیے امامہ خاموش رہی، پھر اس نے کہا، تو اور یہاں رکھوں؟ ساتھ لیے پھرنا بے وقوفی ہے، گم ہو جائے تو؟ مجھے پہلے بھی اس کے گم ہونے کا اتنا صدمہ ہوا تھا، اور اب تو ہارٹ اٹیک ہی ہو جائے گا مجھے، جو 1 کروڑ سے بھی مہنگی انگوٹھی میں گم کر دوں۔
تقریباً 2.25 کروڑ۔ سالار ٹی وی پر نظریں جمائے بڑبڑایا۔ امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا؟ اس کی موجودہ قیمت؟ وہ اسی انداز میں اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر بولا۔ اسی لیے تو نہیں پہن رہی۔ بے وقوفی تھی ویسے یہ۔ اس نے ایک ہی سانس میں کچھ توقف کے بعد کہا۔ کیا؟ سالار اس بار اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک پلاٹ بیچ کر انگوٹھی خریدنا، اور وہ بھی اتنی مہنگی۔ میں تمہاری جگہ ہوتی تو کبھی نہ خریدتی۔ اسی لیے تم میری جگہ نہیں ہو امامہ۔ سالار نے جتانے والے انداز میں اسے کہا۔ وہ نادم ہوئی تھی، لیکن اس نے ظاہر نہیں کیا۔ وہ پلاٹ ہوتا تو آج اسے بیچ کر گھر بنا چکے ہوتے ہم۔ اس نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد سالار سے کہا۔ تمہارے خوابوں کا ایکڑوں پر پھیلا ہوا گھر چند کروڑ میں بن جاتا؟ وہ اب اسے چڑھانے والے انداز میں کچھ یاد دلا رہا تھا، اور امامہ کو ایک جھماکے کے ساتھ وہ اسکریپ بک یاد آئی جس میں اس نے اپنے ممکنہ گھر کی ڈھیروں ڈرائنگز بنا رکھی تھیں۔ گھر کے نقشے ہی نہیں، کمروں کے کلر اسکیم تک، گھر کے اندر کی سجاوٹ کی تفصیلات تک، اور وہ اسکریپ بک گھر کے بہت سے دوسرے سامان کے ساتھ سکندر عثمان کے گھر کی اوپری منزل کے 2 کمروں میں اسٹور کیے ہوئے سامان کے ساتھ کہیں رکھی ہوئی تھی۔ 10 سال پہلے امریکہ شفٹ ہونے کے بعد وہ اسکریپ بک اس کے پاس تھی، لیکن وہاں سے کانگو جانے سے پہلے وہ اپنا کچھ سامان پاکستان چھوڑ گئی تھی، اور اس میں وہ اسکریپ بک بھی تھی، اور شاید اس کی قسمت میں بچنا تھا، اس لیے وہ بچ گئی تھی، ورنہ کانگو میں پڑے اس کے باقی سامان کے ساتھ جل کر خاک ہو چکی ہوتی۔ اچھا کیا مجھے یاد دلا دیا۔ میں تو کل ہی وہ اسکریپ بک نکالتی ہوں۔ مدت ہو گئی اسے دیکھے اور اس میں کچھ ایڈ کیے۔ امامہ کا ذہن برق رفتاری سے انگوٹھی سے ہٹ کر گھر پر چلا گیا تھا، اور پتہ نہیں کیا ہوا۔ پھر ٹی وی دیکھتے دیکھتے سالار کو امریکہ میں خریدے اور پھر بیچ دیے جانے والے اس گھر کا خیال آیا تھا، جس کے بارے میں اس نے امامہ کو بتایا تک نہیں تھا۔ تمہیں ایک چیز دکھاؤں؟ سالار نے ریموٹ کا میوٹ کا بٹن دباتے ہوئے ٹی وی کی آواز بند کی اور سامنے ٹیبل پر پڑے اپنے لیپ ٹاپ کو اٹھا لیا۔ کیا؟ وہ دوبارہ اپنے سیل فون کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے چونکی۔ سالار اب لیپ ٹاپ کھول کر اس میں سے تصویروں والے حصے میں جا کر اس گھر کی تصویریں ڈھونڈ رہا تھا، اور وہ چند منٹوں کی جدوجہد کے بعد اسکرین پر نمودار ہو گئی تھیں۔ یہ کیا ہے؟ امامہ نے ایک کے بعد ایک اسکرین پر نمودار ہونے والی ان تصویروں کو دیکھتے ہوئے سالار کو دیکھا۔ ایک گھر، ایک جھیل، اس کے ارد گرد پھیلا لان۔ وہ اس کی بات پر ہنسی۔ وہ تو مجھے نظر آ رہا ہے، لیکن کس کا گھر ہے؟ اس نے سالار سے پوچھا۔ اور مجھے کیوں دکھا رہے ہو؟ تم نے کبھی پہلے یہ تصویریں دیکھی ہیں؟ سالار نے ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر اس سے پوچھا۔ نہیں۔ کیوں؟ امامہ نے اس کے سوال پر کچھ حیران ہو کر پوچھا۔ جب حمین پیدا ہوا تھا اور تمہارے ساتھ امریکہ سے آیا تھا تو تم نے مجھے بتایا تھا کہ اس رات تم نے خواب میں ایک گھر دیکھا تھا۔ کیا وہ گھر ایسا تھا؟ تمہیں وہ خواب یاد ہے نا؟ سالار نے اس سے پوچھا۔ ہاں یاد ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی۔ لیکن وہ گھر ایسا نہیں تھا، وہ جھیل بھی ایسی نہیں تھی۔ امامہ نے جیسے اپنی یادداشت پر زور دیا۔ خواب بے شک پرانا تھا، لیکن تخیل کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ اور یہ کہہ کر اس نے جیسے سالار کے احساس جرم کے غبار کی ہوا نکال دی تھی۔ وہ بے اختیار
ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو یہ سب؟ اور یہ کس کا گھر ہے؟ امامہ کو اب الجھن ہوئی۔ تمہارے لیے خریدا تھا۔ سالار نے ایک بار پھر ان تصویروں کو اسکرول کرنا شروع کر دیا۔ امامہ کو اس کی بات پر جیسے جھٹکا لگا تھا۔ کیا مطلب؟ میرے لیے؟ ہاں، تمہارے لیے۔ مورٹگیج کیا تھا امریکہ میں۔ تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا تمہاری برتھ ڈے پر گفٹ کر کے، لیکن وہ اب ان تصویروں کو باری باری دیکھتے ہوئے بات کرتے کرتے آخری تصویر پر جا کر رکا۔ لیکن امامہ نے اس کے خاموش ہونے پر پوچھا، لیکن پھر میں نے اسے بیچ دیا کانگو دوبارہ آنے سے پہلے۔ سالار نے تصویروں کے فولڈر کو بند کر کے اسے ڈیلیٹ کرتے ہوئے کہا، سود سے میں دنیا میں تو گھر لے سکتا تھا، جنت میں گھر نہیں لے سکتا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ اسکرین سے نظریں ہٹا کر امامہ کو دیکھا اور عجیب انداز میں مسکرایا۔ شرمندگی، ندامت، بے چارگی، سب کچھ تھا اس مسکراہٹ میں، یوں جیسے کسی نے ہتھیار ڈالے ہوں۔ تم لے بھی لیتے تو بھی میں اس گھر میں کبھی نہ جاتی۔ صرف ایک گھر ہی کی فرمائش کی ہے تم سے پوری زندگی میں، وہ بھی حرام کے پیسے سے بنا کر دیتے مجھے۔ امامہ نے سنجیدگی سے کہا، میں تمہارے خوابوں کا گھر بنا کر دینا چاہتا تھا، ایکڑوں پر پھیلا، جھیل کے کنارے، سمر ہاؤس اور گزیبو والا۔ سالار نے ٹھنڈی سانس لی اور جلد بنانا چاہتا تھا، بڑھاپے تک پہنچنے سے پہلے۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ امامہ نے سر جھٹکا، تم واقعی بے وقوف ہو۔ میرے خوابوں کے گھر کی اینٹیں حرام کے پیسے سے رکھی جائیں، یہ خواہش نہیں کی تھی میں نے، اور ایکڑوں کا گھر تم سے کہا تھا، لیکن دعا تو اللہ تعالیٰ سے کرتی ہوں کہ وہ اس کو مکمل کرے اور اتنے وسائل دے۔ تم سے ایک بار بھی میں نے نہیں کہا کہ اتنا کماؤ یا اسی سال گھر کھڑا کر کے دو۔ اتنے سالوں میں ایک بار بھی تم سے ضد کی کہ اس سال ضرور لے کر ہی دو گھر، کبھی بھی یاد دہانی نہیں کرائی میں نے۔ پھر کیوں جلدی تھی تمہیں اس گھر کے لیے کہ تمہیں مورٹگیج کرنا پڑا؟ اسے افسوس ہو رہا تھا۔ تم نے کبھی مجھ سے نہیں کہا، مجھے ریمائنڈر نہیں دیے، لیکن مجھے پتا تو تھا نا کہ تمہاری خواہش ہے یہ۔ میں چاہتا تھا میں تمہاری یہ خواہش پوری کروں۔ تم نے صرف ایک چیز مانگی تھی مجھ سے، اس لیے وہ اس سے کہتا جا رہا تھا۔ امامہ ہنس پڑی۔ تم خواب دیکھ رہے ہو سود سے پاک ایک اسلامی مالیاتی نظام کا جسے دنیا میں رائج کر سکو، اور میں خواب دیکھتی ہوں ایک ایکڑوں پر پھیلے گھر کا، حلال کے پیسے سے بنے ہوئے گھر کا۔ خواب تمہارا بھی اللہ ہی پورا کر سکتا ہے، اور میرا بھی، اسی لیے اسے اللہ پر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ویسے بھی میں نے سوچا ہے وہ انگوٹھی بیچ کر اس سے کوئی پلاٹ تو لے کر رکھ ہی سکتی ہوں میں۔ سالار نے بے حد خفگی سے اس کی بات کاٹی۔ تم اسے بیچ دو گی؟ وہ ہنس پڑی۔ نہیں، تم سمجھتے ہو میں اسے بیچ سکتی ہوں؟ ہاں، سالار نے اسی نروٹھے انداز میں کہا۔ وہ ایک بار پھر ہنس پڑی۔ تمہیں پتا ہے دنیا میں صرف ایک ہی مرد ہے جو میرے لیے ایسی انگوٹھی خرید سکتا ہے۔ اب تم رو کر مجھے جذباتی کرو گی؟ سالار نے اس کی آنکھوں میں ابھرتی نمی کو دیکھ کر حفاظتی بند باندھنے کی کوشش کی۔ اسے ٹوکا، یہ انگوٹھی انویلیویبل ہے اور تم انویلیویبل ہو۔ اس نے ٹھیک بھانپا تھا۔ امامہ کی آنکھیں برسنے لگی تھیں۔ پھر ایک بات مانو۔ سالار نے اس کا ہاتھ تھاما۔ کیا؟ اسے ہاتھ میں پہن لو، گم ہو جائے گی۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں اور لے دوں گا۔ اس نے امامہ کے آنسو پونچھے۔
تمہارے پاس اب بیچنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ امامہ نے آنسوؤں کی بارش میں بھی ہوش مندی دکھائی تو وہ ہنسا۔ تم مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، باہر پڑے میٹرس پر سویا ہوا حمید جاگ گیا تھا۔ وہ دونوں بیک وقت اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ نیند میں کچھ بڑبڑایا تھا۔ اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سالار حیران ہوا۔ اس نے پہلی بار اسے نیند میں باتیں کرتے دیکھا تھا۔ شاید تسلی نہیں ہوئی اس کی۔ کوئی بات ہوگی کرنے والی جو اس وقت یاد آئی ہوگی کرنا۔ امامہ نے گہرا سانس لے کر اٹھ کر حمید کی طرف جاتے کہا، جو میٹرس پر بیٹھے آنکھیں بند کیے کچھ اس طرح بول رہا تھا جیسے کوئی ضروری بات کسی سے کر رہا ہو۔ امامہ نے اسے دوبارہ لٹا کر تھپکنا شروع کیا اور اس کے برابر میں انگوٹھا منہ میں ڈالے لیٹی ہوئی چنی کو دیکھا جو گہری نیند میں تھی۔ اس کا میٹرس حمید کے میٹرس کے برابر میں تھا۔ اگر اسے ہونے والی سن الرجی کی وجہ سے امامہ احتیاط نہ کر رہی ہوتی تو وہ چنی کو اپنے میٹرس پر ہی سلا چکا ہوتا، کیونکہ وہ چنی کو ان لوگوں کی تمام کوششوں کے باوجود اپنی لے پالک اولاد مان چکا تھا۔ سالار، اس کے بارے میں جو بھی طے کرنا ہے جلدی کرو۔ حمید جس طرح اس سے اٹیچ ہو رہا ہے، میں نہیں چاہتی کچھ اور وقت یہاں رہنے کے بعد یہ یہاں سے جائے تو وہ اپسیٹ ہو۔ امامہ نے حمید کو تھپکتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر چنی پر پڑی چادر ٹھیک کرتے ہوئے سالار سے کہا، صبح طے کر لو کہ اسے کہاں چھوڑ کر آنا ہے تو اسے چھوڑ آتے ہیں۔ جو 2-4 ادارے مجھے مناسب لگ رہے ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن تو لے آیا ہوں۔ سالار نے بیڈ کی طرف جاتے ہوئے جس کام کو بہت آسان سمجھتے ہوئے امامہ کو ہدایات دی تھیں، وہ کام اتنا آسان ثابت نہیں ہوا تھا۔ اگلے دن وہ اس بچی کو لے کر ان 4 اداروں میں گئے تھے جہاں وہ اسے رکھنا چاہتے تھے۔ 2 اداروں نے مناسب قانونی کارروائی کے بغیر اس بچی کو فوری طور پر اپنی تحویل میں لینے سے انکار کر دیا۔ جن 2 اداروں نے اس بچی کو وقتی طور پر لینے پر آمادگی ظاہر کی تھی، وہاں بچوں کی پرورش اور دیکھ بھال کے انتظامات دیکھ کر وہ دونوں خوش نہیں ہوئے۔ شام کو وہ پھر چنی کے ساتھ واپس گھر پہنچ چکے تھے اور حمید کی باچھیں چنی کو ایک بار پھر دیکھ کر کھل گئی تھیں۔ وہ صبح بھی بڑی مشکل سے ہی چنی کو رخصت کرنے پر تیار ہوا تھا اور اب چنی کی واپس آمد اس گھر میں اس کے لیے ایک بگ نیوز تھی اور چنی بھی اسے دیکھ کر کچھ اسی طرح نہال ہوئی تھی۔ 2 دن منہ سے کچھ بھی نہ بولنے کے باوجود اس کی آنکھوں کی چمک اور چہرے کی مسکراہٹ اور کھلکھلاہٹ یہ عیاں کرنے کے لیے کافی تھی کہ اس پر بھی حمید کا سامنا کرنے پر اثر وہی ہو رہا تھا جو حمید پر ہوا تھا۔ اگلے چند دن سالار نے چنی کی گارڈین شپ کے حوالے سے قانونی کارروائی کرنے اور چنی کے پیدائش اور پیدائش سے متعلق باقی کاغذات پورے کرنے کی کوشش کی، اور جب 2-3 دنوں میں وہ ان کاموں میں پھنسا رہا تو حمید نے چنی کے بارے میں یہ بھی دریافت کر لیا تھا کہ وہ گونگی تھی، کیونکہ وہ ان 3-4 دنوں میں بالکل خاموش رہی تھی، صرف ضرورتاً زبان سے آوازیں نکالتی رہی تھی جو بہت محدود اور اوں تک محدود تھیں۔ اور یہ چنی کے بارے میں ایک بے حد خوفناک انکشاف تھا جس نے امامہ اور سالار دونوں کو ہلا دیا تھا۔ ڈمب، گونگی، امامہ کو یقین نہیں آیا۔ ممی، شی از ڈمب۔ ممی، یہ گونگی ہے۔ حمید نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، مجھے پورا یقین ہے۔ اس نے امامہ کو اس دن کی سب سے اہم اطلاع دی
جو اس نے پچھلے چند دنوں میں چنی کی مسلسل خاموشی سے اخذ کی تھی۔ نہیں، سن تو رہی ہے؟ امامہ نے چنی سے بات کرنے کی کوشش کے بعد نتیجہ نکالتے ہوئے کہا۔ وہ ہر آواز پر متوجہ ہوتی تھی۔ ممی، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ حمید ماں کے اطمینان پر خوش نہیں ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا اس کی اپنی تشخیص ٹھیک تھی اور اسے ہی وزنی سمجھا جانا چاہیے۔ The most important thing is to talk and she cannot talk۔ اہم بات بولنا ہے اور یہ بول نہیں سکتی۔ حمید نے اس کی معذوری پر اظہار افسوس کرتے ہوئے اپنی آنکھوں میں حتی المقدور رنجیدگی اور افسوس شامل کیا۔ The most important thing is to listen۔ سب سے اہم بات سننا ہے۔ امامہ نے بڑے غلط موقع پر اپنے بیٹے کو نصیحت کی کوشش کی۔ وہ چند لمحے خاموش رہ کر جیسے ماں کی بات پر سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، I don't think so۔ There are so many things which can listen, but only few can talk۔ میں ایسا نہیں سمجھتا۔ یہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سن سکتی ہیں، لیکن چند ہی ایسی ہیں جو بول سکتی ہیں۔ محمد حمید سکندر کی دانائی نے امامہ کو ہمیشہ کی طرح چاروں شانے چت گرایا تھا۔ وہ اب لان میں موجود ساری چیزیں ماں کو گنوا رہا تھا جو سنتی تھیں لیکن بول نہیں سکتی تھیں، اور ان چیزوں میں اس نے چنی اور اس کے ہاتھ میں پکڑی گڑیا کو بھی گنا تھا۔ امامہ نے ہاتھ جوڑ کر اس گنتی کو روکا تھا۔ وہ ایک چلتی پھرتی ٹاکنگ ڈکشنری تھی۔ جو لفظ سنتا جیسے ریکارڈ کر لیتا تھا اور پھر ہر اس چیز کا نام دوبارہ دہرا سکتا تھا جو وہ ایک بار سن چکا ہوتا تھا۔ چنی کے بارے میں حمید کا یہ مشاہدہ اس وقت امامہ کو احمقانہ لگا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ بچی نئے ماحول میں آنے کی وجہ سے ابھی ایڈجسٹ نہیں ہوئی، اسی لیے بول نہیں پا رہی۔ بظاہر وہ وہاں بے حد پرسکون اور مطمئن نظر آتی۔ اس کی تاریخ پیدائش جان لینے کے بعد یہ ماننا مشکل تھا کہ 1.5 سال کی چنی نے کوئی لفظ ہی نہ بولا ہو۔ امامہ نے بچوں کا 7-8 ماہ کی عمر میں ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو ادا کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ دیکھا تھا، لیکن اسے واقعی یہ اندازہ نہیں تھا جب آپ کسی کی نویں اور انچاہی اولاد ہوں اور آپ کے گھر بھوک اور بیماری سے لے کر ہر وہ مسئلہ موجود ہو جو زمین پر کسی انسان کی زندگی جہنم بنا سکتا ہو، اور پھر آپ رشتہ داروں پر انحصار کرتے ہوں جہاں آپ کی زندگی کا واحد مصرف ماہانہ آنے والی رقم ہو، اور اس کے علاوہ کسی کو آپ سے کوئی توقع ہو نہ آپ کی ضرورت، تو دیکھنا اور بول پانا بہت بڑی جدوجہد بن جاتا ہے، اور یہ جدوجہد انسان بچپن سے خود نہیں کر سکتا۔ چنی کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اس نے کسی کی طرف سے انگلی پکڑ کر چلانے کی کوشش نہ کرنے کے باوجود اپنے نحیف و نازار وجود کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنا سیکھ لیا تھا۔ بول پانا ایک دوسری جدوجہد تھی جو اسے اس گھر میں کرنی تھی۔ وہ گونگی نہیں تھی، لیکن اس گھر میں آنے سے پہلے اس نے کوئی لفظ پورا ادا نہیں کیا تھا۔ 3.5 سال کا بچہ اپنے ایک ساتھی بچے کو کسی بڑے کی نسبت زیادہ آسانی سے بوجھ رہا تھا۔ چنی کے نصیب نے کسی ادارے میں پرورش پانا نہیں لکھا تھا۔ اس کے نصیب میں سالار سکندر کے گھر میں ہی پلنا بڑھنا لکھا تھا۔ جب تک سالار قانونی معاملات کو نپٹا کر چنی کے لیے ایک ادارے کا انتخاب کرتا، چنی کو شدید نمونیا ہو گیا تھا۔ 2 دن کے بعد ان لوگوں کو واپس کانگو جانا تھا۔ ان کی 3 ہفتے کی چھٹی ختم ہو رہی تھی۔ فوری طور پر چاہنے کے باوجود
وہ چنی کو کسی ہاسپٹل یا فوسٹر ہوم میں اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکے۔ ایک عجیب خدشہ ان دونوں کو لاحق ہوا تھا۔ اگر اس بچی کی اچھی نگہداشت نہ ہوتی اور ان کے اس طرح چھوڑ جانے پر خدا نخواستہ مر جاتی تو وہ خود کو کبھی معاف نہ کر پاتے۔ سالار اور امامہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ امامہ بچوں کے ساتھ تب تک وہیں رہے گی جب تک چنی کی حالت سنبھل نہیں جاتی۔ سالار واپس چلا گیا تھا۔ امامہ 2 ہفتے اور پاکستان میں رہی۔ چنی کی حالت سنبھل گئی تھی، مگر اب وہ بچوں کے ساتھ اور خاص طور پر حمید کے ساتھ اس طرح اٹیچ ہو گئی تھی کہ وہ ان سے الگ ہونے پر تیار ہی نہیں تھی۔ سالار ان لوگوں کو پاکستان سے واپس لے جانے کے لیے آیا اور حمید کو بتائے بغیر وہ دوبارہ چنی کو ایک ادارے میں چھوڑنے گیا۔ وہ دونوں بار اس سے لپٹ کر چیخیں مار کر رونے لگی۔ وہ اس کے علاوہ کسی اور کی گود میں بھی جانے کو تیار نہیں تھی۔ وہ زبردستی سے تھما کر باہر نکلتا اور اس کی چیخوں کی آواز سن کر کسی عجیب کیفیت میں واپس چلا آتا۔ وہ اس کی گود میں آتے ہی یوں چپ ہو جاتی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے وہ واقعی اپنے باپ کی گود میں ہو۔ وہ جبریل کو قرآن پاک خود حفظ کروا رہا تھا اور پاکستان سے چلے جانے کے بعد 2 ہفتوں تک وہ روز اسکائپ پر جبریل کو پڑھاتا، پھر بچوں اور امامہ سے بات کرتا تو چنی بھی اسی ماحول کا حصہ ہوتی۔ وہ سالار کو اسکرین پر نمودار ہوتے دیکھ کر اسی طرح خوشی سے چیخیں مارتی، اوں آ کرتی، اور اس نے اپنی زندگی کا پہلا لفظ بھی سالار کے پاکستان آنے پر اسے دیکھ کر باقی بچوں کے ساتھ اس کی طرف بھاگتے ہوئے ادا کیا تھا۔ بابا! وہ سالار کی طرف بھاگتے ہوئے بولتی جا رہی تھی اور اس بات کو سب سے پہلے حمید نے نوٹس کیا تھا۔ او مائی گاڈ، شی کین ٹاک! او خدا، یہ بول سکتی ہے! سالار کی طرف بھاگتے ہوئے اس کے پیروں کو جیسے بریک لگ گئے۔ وہ اپنی موٹی آنکھیں گول کیے چنی کو دیکھ رہا تھا جو اب سالار کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی تھی۔ سالار عنایہ کو اٹھائے ہوئے تھا اور وہ اس کی ٹانگوں سے لپٹی بابا بابا بولتی جا رہی تھی، منہ اوپر کیے ہوئے، چمکتی آنکھوں کے ساتھ الرجی کے مندمل ہوتے ہوئے نشانات والا چہرہ اور سر پر نئے نکلتے ہوئے سیاہ بالوں کی ہلکی سی تہہ اور صحت مند چہرہ۔ یہ وہ بچی نہیں تھی جسے 1 مہینے پہلے وہ مرغیوں کی گندگی کھاتے اٹھا کر لایا تھا۔ اس کے ٹراؤزر کے کپڑے کو اپنی مٹھیوں میں بھینچے وہ اب مٹھیاں کھول کر بازو ہوا میں لہرا رہی تھی۔ سالار سکندر کی طرف اس طرح کہ وہ اب اسے بھی اٹھائے گا جیسے اس نے عنایہ کو اٹھایا تھا۔ پدرانہ شفقت اگر کوئی چیز تھی تو اس وقت سالار نے چنی کے لیے وہی محسوس کی، اور کس رشتے سے یہ اس کی بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات کبھی بھی نہیں آ سکتی تھی کہ کچھ رشتے خون کے نہیں ہوتے، نصیب کے ہوتے ہیں۔ سالار سکندر اور اس کا خاندان نصیب سے چنی کو ملا تھا۔ سالار نے عنایہ کو نیچے اتارا اور اپنے پیروں میں لپٹی چنی کو اٹھا لیا۔ وہ کھلکھلائی۔ اس نے عنایہ کی طرح باری باری سالار کے گال چومے، پھر وہ سالار کی گردن کے گرد ہاتھ لپیٹ کر اس کے ساتھ یوں چپک گئی کہ اب نیچے نہیں اترے گی۔ وہ پہلا لمحہ تھا جب سالار کو اندازہ ہوا چنی سے الگ ہونا دقت طلب کام ہے۔ وہ کیسے ان کے گھر اور زندگیوں کا حصہ بن گئی تھی، ان میں سے کسی کو احساس بھی نہیں ہوا تھا سوائے حمید کے، جو دن میں تقریباً 300 بار یہ اعلان کرتا تھا، ڈیڈ ہی فائنلی ہیز اے بیبی سسٹر۔ وہ اب اس کی بہن ہے۔ چنی کے اسٹیٹس میں یہ تبدیلی جبریل کی کوششوں سے ممکن ہوئی تھی، جس نے کئی دن
حمیم کے ساتھ سر کھپانے پر اسے اس بات پر تیار کر لیا تھا کہ وہ چنی کو اڈاپٹ کر کے اپنی اولاد بنانے کے بجائے اسے اپنی بہن بنا سکتا تھا، بیبی سسٹر۔ اور اب حمیم کی اس بیبی سسٹر کو کسی دارالامان چھوڑنا سالار کے لیے عجیب جان جوکھوں کا کھیل بن گیا تھا۔ سالار سکندر کوئی بہت زیادہ جذباتی انسان نہیں تھا، مگر اس 1.5 سال کی بچی نے اسے عجیب دو راہے پر لا کھڑا کر دیا تھا۔ وہ واپس جانے سے پہلے امامہ کے ساتھ بیٹھ کر چنی کے لیے ہر امکان کو زیر غور لاتا رہا تھا اور ہر امکان کو رد کرتا رہا، یہاں تک کہ امامہ نے کہہ ہی دیا، تم اسے اڈاپٹ کرنا چاہتے ہو؟ ان سارے امکانات میں بس یہ ایک امکان تھا جس پر سالار بات نہیں کر سکا تھا، اور اب اس امکان کے امامہ کی زبان پر آنے پر وہ خاموش نہیں رہ سکا۔ ہاں، لیکن یہ کام تمہاری مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اڈاپٹ جو بھی کرے، پالنا تو تمہیں ہے، تم پال سکتی ہو؟ سالار نے اس سے پوچھا۔ پہلے کون پال رہا ہے؟ امامہ نے عجیب جواب دے کر جیسے سالار کو اس مشکل سے نکال لیا۔ اگر اس کے نصیب میں زندگی تھی تو اس کی زندگی رہی، اس کے نصیب میں ہمارے گھر میں ہی پرورش پانا لکھا ہے، تو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ شاید اس میں اس کی اور ہماری کوئی بہتری لکھی ہوگی، امامہ نے سالار سے کہا تھا۔ لیکن جو اس نے سالار سے نہیں کہا تھا وہ یہ تھا کہ وہ سالار کے لاشعور میں موجود اس احساس جرم کو ختم کرنا چاہتی تھی جو چنی کی فیملی کے ساتھ ہونے والے حادثے سے پیدا ہوا تھا۔ اگر اس بچی کی اچھی تعلیم و تربیت کوئی کفارہ ہو سکتا تھا تو امامہ ہاشم اپنے شوہر کے لیے یہ کفارہ ادا کرنے کو تیار تھی۔ چنی کو اڈاپٹ کرتے ہوئے سالار سکندر نے اس کو اپنی ولدیت بھی دی تھی۔ اس بچی کو اڈاپٹ کرتے ہوئے سالار سکندر کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ بچی کفارہ نہیں تھی۔ رئیسہ سالار اپنے نصیب اور اپنے سے منسلک ہر شخص کے نصیب میں خوش نصیبی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھی۔ وہ ہما تھی، خوش نصیبی کا وہ پرندہ جو جس کے بھی سر پر بیٹھتا اسے بادشاہ بنا دیتا، اور اسے ایک بادشاہ ہی کی ملکہ بننا تھا۔